بسم اللہ الرحمن الرحیم احمد صلی علی رسول الکریم۔ آج ہم فضائل اعمال کے چھٹے واقعے سے ابتدا کریں گے، اس میں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ رسول میں سے ہیں جو 5-6 لوگوں کے بعد جو ہے وہ مسلمان ہو گئے تھے اور دین کی خاطر بہت زیادہ تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ کہتے ہیں کہ لوہے کی زریں ان کو پہنا دی جاتی تھی اور اس کے بعد ان کو دھوپ میں بٹھا دیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے وہ لوہا گرم ہوتا تھا اور ان کے پسینے میں پسینے چھوٹتے رہتے تھے، اکثر اوقات بالکل سیدھا لٹا کر، جس کی وجہ سے گوشت تک گل کر گر جاتا تھا۔ ایک عورت کے غلام تھے، ان کو خبر پہنچی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتے ہیں یہ، اس کی سزا میں لوہے کو گرم کر کے ان کے سر کو داغ دے دی گئی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک عرصے کے بعد ان سے ان کی تکلیف کے بارے میں پوچھا تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی کمر دکھائی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی کمر دیکھی تو فرمایا کہ میں نے ایسی کمر کسی کی نہیں دیکھی۔ فرماتے ہیں کہ میرے کو جو ہے وہ میرے کو جو ہے انگاروں میں لٹا دی جاتا تھا، جس کی وجہ سے میرے خون اور چربی سے جو ہے وہ انگارے بجھتے تھے، اور ایسی تکلیفیں انہوں نے برداشت کی کہ حضرت خباب رضی اللہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خلاف عادت بہت لمبی نماز پڑھی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کے پاس کے متعلق عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ یہ رغبت اور ڈر کی نماز تھی۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال 37 ہجری میں ہوا اور کوفہ میں سب سے پہلے یہی صحابی دفن ہوئے۔ ان کے انتقال کے بعد علی کرم اللہ وجہ کا گزر ان کی قبر پر ہوا، تو شاہ فرمایا کہ اللہ جل شانہ خباب رضی اللہ عنہ کو رحم فرمائے کہ اپنی رغبت سے مسلمان ہوا اور خوشی سے ہجرت کی اور زندگی جو ہے وہ جہاد میں گزار دی اور مصیبتیں برداشت کی، اور جب فتوحات کا زمانہ آیا، ترقی کا زمانہ آیا، اسلام کو جو ہے وہ تقویت ملی، تو اس پہ فرمایا کہ روایا کرتے تھے اور شاہ فرمایا کرتے تھے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں سارے فتوحات جو ہے وہ دنیا میں دی۔ تو میرے محترم محسوب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی زندگی اور حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے صحابی اور ایسی سخت تکلیفیں برداشت کی اور جو ہے وہ دین سے نہیں ہٹے۔ آج ہم اپنا حال دیکھیں کہ اگر ہم پہ کوئی حال آتا ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تو ہم اس میں جو ہے اس پریشانی کی ذیل میں ہمارا دھیان، ہماری توجہ، ہمارا جو ہے وہ کس طرف دھیان ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو، یعنی اس کو تازہ کرتے رہا کرو۔ اس طریقے سے صحابہ رضی اللہ اجمعین جو ہے وہ دین کو زندہ کیا اور تکلیفیں برداشت کی۔ آج ہم سے ایسا کوئی مطالبہ نہیں ہوا، بلکہ ہم سے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنی زندگی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کے مطابق جیئے۔ اور صحابہ رضی اللہ عنہ ساری دنیا کے اندر جو حالات ہیں اور مسلمانوں پہ جو تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہیں، اس کا بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا تعلق اللہ سے ہے، اور اس پہ جو ہے عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ بھئی ہم ایک موقع پہ جنگ کے موقع پہ تھے اور جو ہے سامنے سے جو ہے کفار کے حملے ہو رہے مسلسل، اور یہاں پہ مسلمان جو ہے وہ صبر کر رہے، خاموش ہیں اور کوئی جو ہے حملہ نہیں کر رہے۔ ایک دوسرے صحابی ساتھ ہی کھڑے تھے، فرمایا کہ اگر میں امیر ہوتا تو میں تو فوراً حملہ کر دیتا، اور تکلیفیں برداشت کرے جا رہے۔ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ کہنے پہ جو ہے انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ 4تھی مرتبہ ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کی طرف سے بھی حملہ ہو جائے۔ تو بعد میں جب مسلمانوں کو جنگ میں فتح ہو گئی، بعد میں پوچھا گیا کہ بھی آپ نے شروع میں ہی کیوں نہیں حکم دیا؟ جب کفار مسلمانوں پہ حملہ کر رہے تھے، آپ نے اسی وقت کیوں نہیں حملے کا حکم؟ تو اس پہ عبداللہ بن مبارک نے فرمایا کہ بھئی میں جو ہوں اللہ کی مدد کا انتظار کروں، اور میں نے رات کو اللہ سے مانگا تھا اور مجھے یقین تھا کہ اللہ کی مدد جو ہے پہ نازل ہوگی۔ میرے محترم محسوبوں، جہاد جو ہے وہ بھی اس وقت تک ہمارا کامیاب نہیں ہوگا جب تک ہم اللہ کو ساتھ نہیں لیں گے۔ بنیادی چیز ہے کہ بھئی ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے۔ اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین جو ہے جب کفار سے مقابلہ کرتے تھے، ان سے 3 باتیں رکھتے تھے ان کے ساتھ کہ بھئی یا تو تم مسلمان ہو جاؤ، اب تم مسلمان ہو جاؤ گے تو ہم تمہارے بھائی، تم ہمارے بھائی۔ یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی صحابی کی 2 بیوی ہیں تو وہ کہتے تھے میں اس کو طلاق دے دوں گا اور تم اس سے نکاح کر لو۔
اور پھر اگر تم اس بات کو قبول نہیں کرتے تو بھی دوسری بات کو قبول کر لو، وہ کیا ہے کہ تم ہمارے ساتھ ہی رہو گے لیکن فدیہ دو گے، ہمارے ساتھ رہ سکتے ہو، ہماری زندگی کو دیکھ سکتے ہو، لیکن ہمارے زندگی میں دخل اندازی نہیں کرنی اور یہاں رہ کے فدیہ دینا۔ اگر دوسری بات بھی نہیں مانتے تو پھر تیسری بات قتال ہوتی تھی کہ بھئی ہم آپ سے مقابلہ کریں گے، اور پھر صحابہ یہ فرماتے تھے کہ بھئی ہم نہیں تم سے لڑیں گے، بلکہ ہم جس اللہ کی تمہیں دعوت دیتے ہیں، جس دین کی طرف ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں وہ آپ سے مقابلہ کریں۔ اس لیے کئی موقعوں پہ جو دیکھا گیا ہے کہ بھئی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین جو ہے اللہ کی مدد کا انتظار کرتے تھے، اور جب تک اللہ کی مدد نہیں آتی تھی وہ جو ہے مقابلہ نہیں کرتے تھے۔ آج میرے محترم بس وہ دنیا کی لائن سے اگر ہم دیکھیں آج کل کے دور کے حساب سے، تو ہر آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم طاقت پہ ہمارا یقین بنا، طاقت ہمارے پاس ہوگی تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، اور ہمارے پاس جو ہے چیزیں ہوں گی تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، اور ہمارے پاس حکومت جو دوسرے ممالک والے ہیں وہ ہماری مدد کریں گے تو ہم جو ہے کفار سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے بنیادی یقین یہ تھا کہ بھئی ہمارے ساتھ اللہ ہو جائے گا تو ہم سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ علی، ساری دنیا کی طاقتیں مل کے تجھے نقصان پہنچانا چاہیں اور اللہ نے فیصلہ نہیں کیا تو کوئی تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو اس واقعے سے ہم نے یہ اخذ کیا کہ ہم ہر آن ہر گھڑی اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کریں، اور اللہ سے ہمارا جو یقین اور تعلق جب مضبوط ہو جائے گا تو اللہ جل شانہ مسلمانوں کی مدد فرمائیں گے، ہر لائن سے مسلمانوں کی مدد فرمائیں گے۔ اللہ جل شانہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔